سلطنت نورستان میں ایک شہزادی ماروخ رہتی تھی۔ شہزادی ماروخ بہت خوبصورت اور نہایت بہادر اور رحم دل شہزادی تھی۔ شہزادی ماروخ روزانہ صبح سویرے اٹھتی اور اپنے محل کے بیرونی طرف موجود پانی کے فوارے کو دیکھا کرتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر سورج کی کرنوں میں پانی کو دیکھنا شہزادی ماروخ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق شہزادی ماروخ نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے باغ میں آئی تو اسے وہاں اچانک ایک ہرن چلتا ہوا نظر آیا۔ پہلے تو ہرن کو دیکھ کر شہزادی ماروخ ڈر گئی۔ وہ ہرن بہت خوبصورت اور سفید رنگ کا تھا۔ پھر شہزادی ماروخ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے ہاتھوں سے پیار کرنے لگی۔ شہزادی ماروخ کو جانور بہت پسند تھے۔ شہزادی ماروخ اس ہرن سے ملنے لگی۔ پھر روزانہ جب وہ باغ میں آتی تو ہرن شہزادی ماروخ سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔ شہزادی ماروخ کو اس ہرن سے ایک لگاؤ ہو چکا تھا۔ شہزادی ماروخ کو ہرن کی صورت میں ایک سچا دوست مل گیا تھا اور اسی خوشی میں شہزادی ماروخ اب روزانہ سرخ رنگ کا لباس ہی پہنا کرتی تھی۔ ایک دن موسم بڑا خراب تھا۔ شہزادی ماروخ معمول کے مطابق جب باغ میں آئی تو اسے وہاں ہرن نظر آیا۔ آج شہزادی ماروخ کو ہرن نے انسانی آواز میں بتایا، شہزادی میں زین ہوں۔ ہرن نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں وزیرستان کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور جب میں بڑا ہوا تو سلطنت کا اختیار مجھے ملنا تھا، لیکن اچانک ہمارے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہماری سلطنت پر حملہ کر دیا۔ وہ بہت شاطر بادشاہ تھا کیونکہ اس کے پیچھے ایک جادوگر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ جادوگر جو اپنے جادو سے سب کو قید کرتا تھا۔ پوری فوج کی ناکامی کے بعد میرے والد صاحب بہت پریشان ہو گئے، تو پھر میں ان سے اجازت لے کر ایک جنگی دستہ اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں جنگل کی طرف چلتا جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بادشاہ کے محل تک جاتا، مجھے راستے میں وہ جادوگر مل گیا اور اس نے مجھے جادو سے ہرن میں تبدیل کر دیا۔ میں اس جادوگر کے جادو کا شکار ہو گیا۔ یہ تھی شہزادی میری کہانی، اور اس دن کے بعد میں یوں ہی ہرن بن کر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہوں کہ اچانک ایک دن میں آپ کے باغ میں آیا اور میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ شہزادی ماروخ نے جب ہرن کی پوری کہانی سنی تو وہ بہت حیران ہوئی، اور اس دن کے بعد شہزادہ زین اور شہزادی ماروخ کے درمیان دوستی گہری ہو گئی۔ وہ پھر روزانہ آتی اور آ کر کافی دیر بیٹھ کر اس ہرن سے باتیں کیا کرتی۔ ایک دن شہزادی ماروخ اپنے محل کی پرانی لائبریری میں گئی۔ وہاں اسے ایک جادو توڑنے والی کتاب ملی۔ اس کتاب پر شہزادی ماروخ نے اس جادو کا توڑ پڑا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ مشرق کی جانب ایک پھول ہے جو جادوئی پھول ہے، اور وہ ہیرے کی طرح چمکتا ہوا پھول ہے۔ جو انسان اس پھول کو لے کر آئے گا تو جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا حل تھا جادوئی پانی۔
جو کہ شمال کی جانب پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی میں موجود تھا۔ وہ پانی بہت خوبصورت تھا اور ہیروں کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ شہزادی ماروخ نے اب یہ ٹھان لی تھی کہ وہ ان دونوں چیزوں کو واپس لے کر آئے گی اور شہزادہ زین کو اس کی اصلی حالت میں واپس لے کر آئے گی۔ اگلے دن شہزادی ماروخ جب ہرن سے ملنے کے لیے گئی تو اس نے اسے سارا کچھ بتایا۔ شہزادی ماروخ ہرن کو بتا کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ لیکن جادوئی پھول اور جادوئی پانی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پہلے قدم پر ہی شہزادی ماروخ کا سامنا ایک بہت بڑے مکڑی سے ہوا۔ وہ مکڑی بہت خطرناک تھی، جو سیاہ رنگ کی تھی اور اس کا سائز انسانی جسم جتنا تھا۔ شہزادی ماروخ پہلے تو بہت ڈر گئی، لیکن پھر ہمت سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ جنگل میں سے گزر ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ہاتھیوں کا جھنڈ آ رہا تھا۔ ہاتھی دیکھنے میں بہت بڑے اور خوفناک تھے۔ شہزادی ماروخ نے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک ایک ہاتھی کا بچہ شہزادی ماروخ کے پاس آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ شہزادی ماروخ نے جب اس ہاتھی کے بچے سے پیار کیا تو پھر باقی ہاتھیوں نے بھی شہزادی ماروخ کو وہاں سے جانے دیا۔ شہزادی ماروخ ابھی ہاتھیوں سے نمٹ کر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے درخت سے لپٹا ہوا ایک ایناکونڈا ملا۔ شہزادی ماروخ نے اپنی تلوار سے اس کے 2 حصے کر دیے اور جنگل میں آگے کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی۔ بالآخر شہزادی ماروخ کو دور سے ہی ایک پھول چمکتا ہوا نظر آیا۔ شہزادی ماروخ اس پھول تک گئی اور اسے توڑ لیا۔ تھوڑا سا آگے جانے پر شہزادی ماروخ کو ایک چمکتا ہوا کنواں نظر آیا۔ دوسری طرف ہرن بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شہزادی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ شہزادی ماروخ بلا سوچے سمجھے اس پانی کے تالاب میں اتر گئی اور تلوار شہزادی کے ہاتھ میں ہی تھی کہ اچانک ایک درخت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ شہزادی نے اس پانی کو ایک مٹکے میں جمع کیا اور جنگل کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ پھر شہزادی ماروخ چلتی ہوئی ہرن کے پاس آئی۔ ہرن شہزادی ماروخ کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ ہوا میں اچھلنے لگ پڑا۔ کتاب میں بتائے طریقے کے مطابق شہزادی ماروخ نے وہ جادوئی پھول پانی کے اندر ڈالے اور جیسے ہی جادوئی پھول جادوئی پانی کے اندر حل ہوئے وہ پانی سرخ رنگ کا ہو گیا۔ شہزادی ماروخ نے وہ سرخ رنگ کا پانی جیسے ہی ہرن کے اوپر ڈالا تو وہ دوبارہ سے شہزادہ زین بن گیا۔ شہزادی ماروخ شہزادہ زین کو لے کر اپنے والد کے پاس گئی۔ بادشاہ سلامت نے اپنی فوج کے ہمراہ شہزادہ زین کو اس کے محل میں خیریت سے بھیج دیا۔ شہزادہ اور اس کے والد پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے نورستان کے بادشاہ کے پاس